العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کی تربیت اور اصلاح کے لیے تاکہ یہ انسان بن کر رہے، اس کے اندر جو حیوانی صفت ہیں وہ اس طرح ظاہر نہ ہوں جیسے حیوان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ عقل کی نعمت بھی دی ہے اور انبیاء و اولیاء بھی بھیجے ہیں تاکہ عقل کی مدد کرے اور اس کی اچھی تربیت، اچھی اصلاح ہو جائے، انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے، باقی لوگوں کو بھی انسان سمجھے، یہ خیال کرے کہ ہماری پیدائش ایک ہی جیسی ہے، ہم ایک ہی جیسے ہیں، ہم نے پیدا ہونا ہے، بچے ہوں گے، پھر کچھ بڑے ہو جائیں گے، پھر شادیاں کریں گے، پھر بچے پیدا ہوں گے، پھر موت واقع ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار ہر انسان کے لیے چل رہا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اے میرے حبیب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور باقی لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو زندگی، موت، فوت ہر کسی کے لیے ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، فقط اس کا بدن ہوتا ہے۔ وہ جس وقت دنیا سے جائے گا تب بھی کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی نے کفن دے دیا تو ٹھیک ہے، مگر نہ خالی ہاتھ جائے گا، نہ کوئی ڈالر ساتھ لے جا سکتا ہے، نہ یورو لے جا سکتا ہے، نہ سونا لے جا سکتا ہے، نہ پیسے، کوئی چیز بھی اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اگر انسان سمجھے تو انسان سب کے سب انسان ہے، برابر ہے۔ چند صفات کی وجہ سے کسی کو فضیلت دوسرے پر نہیں ہوتی۔ فضیلت کا معیار اللہ نے صرف ایک رکھا ہے، تقوی۔ جس کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا، جس کا کم تعلق ہوگا اس کا درجہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیے اس نبی کو بھیجا جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ پھر باقی نبی جتنے تھے ان کی نبوت یہ ایک علاقہ کے لیے ہوتی تھی، یہ ایک زمانے کے لیے ہوتی تھی، لیکن یہ نبوت ایسی ہے جس نبوت نے قیامت تک جانا ہے۔ لذا انسان نے جتنی ترقی کرنی ہے، اس ترقی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ابتدائی دنوں میں ہی معراج قرار دی تھی کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے، چاند تک پہنچیں گے، مریخ تک پہنچیں گے، زحل تک پہنچیں گے۔ تو حضرت رسالت مآب تو عرش اولا تک پہنچے، کانا کعبہ قوسین او ادنا، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ ترقی میں نے کرنی ہے، لیکن کبھی ہم گرد پائے رسالت مآب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب رسالت مآب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چلے گئے ہیں، 1436 سال ہو گئے ہیں ان کی وفات کو، تو وہ تو چلے گئے۔ ائمہ علیہ السلام آتے رہے، اور پھر 260 سے ہمارے امام بھی غیبت کی حالت میں ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ مجتہدین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے استنباط کرنا ہے، لیکن اصل میں ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے وہ بالکل اسی طرح قیامت تک جانا ہے جیسے نبوت قیامت تک جانی ہے۔ ہمیں کسی مسئلے کی بھی ضرورت پڑے قرآن مجید سے وہ مسئلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی کو کوئی پرابلم ہو، اصل مصیبت یہی ہے کہ نہ ہم اللہ کو زیادہ مانتے ہیں نہ قرآن مجید کو زیادہ مانتے ہیں۔ کسی کو کوئی پرابلم ہو، نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ تعویذ لینے کی ضرورت ہے، نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کھولے، تھوڑا سا قرآن مجید کو پڑھے، ترجمہ بھی اس کا کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے، چند دنوں میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسا ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں. فرمایا اپنے والدین کی قبر پر چلا جا، پائتی کی جانب بیٹھ جا، وہاں جا کے دعا کر، ان کو وسیلہ بنا کے دعا کر، آپ انہی سے پیدا ہوئے ہیں. کہنے لگے جی میرے والدین فوت ہو گئے ہیں. فرمایا فوت ہو گئے ہیں تو قبر پہ جا کے بیٹھ جا پائتی کی جانب. کہا مجھے قبر کا ہی پتہ نہیں. فرمایا پھر اس طرح کر، قبر کا پتہ نہیں، جس قبرستان میں ہے وہاں جا کے بیٹھ جا، یہ خیال کر لے کہ میں اپنے ماں باپ کی قبر کے قریب بیٹھا ہوں. کہا یہ بھی مجھے پتہ نہیں. کہا پھر 2 لکیریں کھینچ لے، ایک باپ کی قبر کی اور ایک ماں کی قبر کی، ان کی پائتی کی جانب بیٹھ کر. تو اللہ تو ماں باپ کی وجہ سے بھی دعا قبول کر لیتا ہے. تو قرآن مجید تو خود دعویٰ کرتا ہے میں شفا ہوں، میں رحمت ہوں، میں آپ کے لیے مہربانی کرنے والا ہوں، آپ کے تمام دکھ درد کو دور کرنے والا ہوں. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے مجھے رہبر بنا لو، پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی. لیکن برادران اہل سنت نے قرآن مجید کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں کوئی آدمی فوت ہو جائے تو تلاوت کر لیتے ہیں، وگرنہ بہت کم. کتنے تلاوت کرتے ہوں گے؟ 5%، 10% تلاوت کرتے ہوں گے، ترجمہ دیکھتے ہوں گے، وگرنہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروف ہے زیادہ تر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا. قرآن مجید میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، پھر دقت کریں، غور کریں اللہ نے یہ کام کیوں کہا ہے، اللہ نے یہ لفظ کیوں کہا ہے. جتنی دقت کریں گے اتنے مسائل ہمیں سمجھ آ جائیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو گویا اصل یہی ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ ہم متمسک ہوں. اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کے رسول 6 مہینے وفات سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ہم ان کو ہم مجلسی آدمی ہیں نا، میں بھی مجلسی ہوں، بچپنے سے سن رہے ہیں، آپ بھی مجلسی ہیں، تو ہم صرف مجلسی ہیں، نعرے لگاتے ہیں بس، کہ جب پڑھیں گے نا کہ انہی میں سے کچھ لوگ جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، تو ہم نعرہ لگا دیں گے. لیکن ہم نے بھی تو جانا ہے، ہمیں بھی تو حوض کوثر کی ضرورت ہے، ہم بھی تو جائیں گے جہاں حوض کوثر ہوگا پینے کے لیے. تو آیا ہمارے لچھن ایسے ہیں کہ ہمیں جانے دیا جائے گا؟ صرف شیعہ ہونا کافی نہیں، صرف مولائی ہونا کافی نہیں، اللہ کا بندہ بھی ہو، مولائی ہو، تب فائدہ ہے. اگر اللہ کا بندہ پکا نہ بنے تو مولائی ہونا کوئی فائدہ نہیں. ہندو بھی مولائی ہیں، سکھ بھی مولائی ہیں، وہاں چلے جائیں. نیو یارک میں گیا ہوا تھا، 1-2 سال میں نے محرم نہیں پڑھنا تھا، تو 10ویں کے دن جلوس نکلا، میں نے دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہیں بھی سارے انڈیا کی. شکل و صورت سے انڈیا پاکستان کا پتہ چل جاتا ہے. بچے لیے ہوئے ہیں انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور سڑک پر زمین پر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا یہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا. کہنے لگے جی حسینی بہمن ہندو ہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ فاقہ شکنی کا وقت کب ہوگا تاکہ اپنے بچوں کو اس وقت یہ دودھ پلائیں. تو آپ کی مسلمان عورتیں اگر یہی کام کرتے ہیں، وہ تو اپنے لیے کرتی ہیں فاقہ شکنی، بچے کو تو دودھ پلاتی رہتی ہیں. لیکن وہ ہندو عورتیں مسلمان عورتوں سے بھی بڑھ گئیں کہ بچوں کو بھی دودھ نہیں پلانا. تو محبت ان کے ساتھ تو ہر شخص کرتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتا. نیلسن منڈیلا مسلمان تو نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر تقویت ملی ہے تو امام حسین سے ملی ہے. میں نے کہا میرے پاس مجھے کیا مصیبت ہے، چلو مار کٹائی ہوتی ہے، جیل میں بیٹھا ہوں، 24 سال جیل میں رہا ہوں، امام کے ساتھ کیا ہوا؟ تو گویا یہ امام سب کے ہیں، صرف شیعوں کے نہیں، صرف سنیوں کے نہیں، ان کی زندگی سب کے لیے ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انگریز کتاب لکھتا ہے ان کے لیے تو بہت مفید ہوتی ہے. مسلمان لکھتے ہیں تو عام سی کتاب ہوتی ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. لیکن جب وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے، ہمارے لیے ان کا وجود کیسے مفید تھا، آج کل کے زمانہ میں انہوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں تاکہ ان کا وجود اس وقت ہمارے لیے کیا فائدہ دے رہا ہے، نہ یہ کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. تو گویا ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے،
اور قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ مجھے رہبر مانو، پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی۔ تو جس جس مسئلے کے جواب کی ہمیں ضرورت ہو وہ مسئلے کا جواب قرآن مجید سے مل جاتا ہے۔ جیسے میں نے کئی خطبات میں ذکر کیا ہے، کئی پیشین گوئیاں ہیں قرآن مجید میں کہ واقعات بعد میں ہوئے ہیں، قرآن مجید نے پہلے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید میں قبر کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ہے، سب سے زیادہ آیتیں اس کے بارے میں ہیں، جگہ جگہ ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھو زمین کو تو مردہ زمین ہوتی ہے، سینکڑوں سال سے پڑی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں پانی بھیج دیتا ہوں وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، آپ لوگ محنت کرتے ہیں زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ بھی زندہ ہو جائیں گے، لیکن ذہن میں نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے، قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر دیے ہیں کہ مردہ ہونے کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی تو پوچھنا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو گائے جو ہے وہ ذبح کی گئی تو اس نے بتا دیا کہ اس کا قاتل جو ہے فلاں شخص ہے، تو پتہ چل گیا۔ عزیر نبی تھے، 100 سال برابر وہ مردہ رہے، گدھا بھی مردہ رہا اور ان کا کھانا بھی پڑا ہوا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ آپ کا کھانا فرج کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کا کھانا 100 سال صحیح پڑا رہا، گدھا بھی ختم ہو گیا، نبی بھی ختم ہو گئے، پھر دونوں پیدا ہوئے دوبارہ 100 سال کے بعد جو ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات ہمیں بتا دیے ہیں۔ پوری ایک بستی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے، سب کے سب مر گئے، تو ایک نبی نے کہا کہ اتنے اکٹھے مر گئے، ان کو کیسے زندہ کرنا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر کے بتا دیا۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کر کے مختلف جگہوں پر رکھ دیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں زندگی کا طریقہ کار کیا ہے، تو دیکھا ان کے اجزاء اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر چیز قرآن مجید میں بتا دی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اعتماد ہے اللہ پر۔ اللہ کہتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن مجید میں ہے۔ اگر ہمیں نہیں ملتا، مجھے نہیں ملتا، تو میرے اندر خامی ہے کہ میں دقت نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، ورنہ قرآن مجید میں تو موجود ہے۔ آپ کو اگر نہیں ملتا تو اس لیے نہیں ملتا جو قرآن مجید میں تو موجود ہے، آپ توجہ ہی نہیں کرتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید 19 دفعہ 49 دفعہ کہتا ہے عقل سے کام لو، ہم قرآن مجید میں عقل سے کام نہیں لیتے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 19 دفعہ کہتا ہے فکر کرو، ہم فکر نہیں کرتے، خالی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 336 دفعہ فرماتا ہے قرآن مجید میں نصیحت حاصل کرو، ہم صرف پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو نصیحت ہمیں نہیں ہوتی قرآن مجید سے۔ تو گویا اصل یہی ہے، قرآن مجید کو اللہ کو اگر ہم حقیقتاً مان لیں کہ اللہ بڑا ہے اور ہمارے ذہن میں رچ بس ہو جائے، ہمارے دل میں گہرائی میں اللہ کا تذکرہ پہنچ جائے، اللہ کی محبت پہنچ جائے، تو قرآن مجید کی بھی محبت ہوگی، اہل بیت کی بھی محبت ہوگی، تمام مسائل جو ہے وہ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا، اس نبی کی سیرت موجود ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ کی پردادا کا، اکثر لوگوں کو پردادا کا نام کی پتہ نہیں، بعض لوگوں کو دادے کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ حالات کیسے پتہ ہوں گے جب کچھ پتہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ کے بارے میں آپ دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کر رسالت مآب تک سب کے حالات موجود ہیں۔ پھر رسول اللہ کے بارے میں زندگی دیکھیں، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح بچپنا تھا، کس طرح بکریاں چراتے تھے، کس طرح دودھ پیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، بکری کا کیا معجزہ ہے، فلانی چیز کا کیا معجزہ، سب موجود ہے، سب موجود ہے، سب کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی ابتدائے زندگی سے لے کر وفات تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ سیرت النبی میں اس کا تذکرہ نہ ہو۔ پرانے زمانے میں 1 جلدیں 2 جلدیں ہوتی تھی، آج کل تو 12 14 جلدیں چھپ رہی ہیں سیرت النبی میں۔ تو سیرت النبی کو دیکھیں ہم، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ سیرت النبی کو دیکھیں، اور اگر اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں تو آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ نبی کی زندگی فقط وہ 63 سال نہیں تھی، بلکہ یہ زندگی تھی 250 سال، یعنی جب تک امام کی غیبت نہیں ہوئی اس وقت تک لے گئے۔
انہوں نے کہا ان کی زندگی کا پرتاؤ ان بزرگواروں پر تھا، ان کی سیرت کو بھی دیکھو، رسول اللہ کی سیرت کو بھی دیکھو۔ پوری دنیا میں جو معاملات کسی انسان کے لیے ہوتے ہیں وہ سب کے سب پہلے گزر چکے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا سلسلہ شروع کیا تو کتنے مسلمان تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا، خود تھے، ابھی نبوت کا سلسلہ نہیں چلا۔ لیکن جب ان کو نبی بنایا گیا تو جب نبی بنایا گیا ہے تو ایسی صورت میں اب انہوں نے سلسلہ شروع کیا تبلیغ کا۔ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان کو جا کے تبلیغ کرتے تھے، 2 آدمی دیکھے بیٹھے ہیں چلے جاتے تھے، فیس بھی نہیں ہوتی تھی، دعوت بھی کوئی نہیں دیتا تھا، پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا، کھانا بھی کوئی نہیں کھلاتا تھا، خود جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ دیکھا یہاں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ آئے ہوئے تھے اپنا مدینہ سے کچھ لوگ مغیرہ کے پاس کہ آپ ہماری مدد کریں، ان کے پاس بھی چلے گئے، قرآن مجید کی 4-5 آیتیں 8ویں پارے کی سنائی تو وہ مسلمان ہو گئے، پھر وہ مبلغ بن گئے، پھر حضرت کو مدینہ جانا پڑا۔ گویا ہر چیز کا، حتیٰ کہ زوجات کے ساتھ جب بیٹھتے تھے وہ واقعات بھی سیرت میں موجود ہیں۔ فلاں زوجہ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، کچھ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ البتہ ایک فرق ضرور ہے، جب تک جناب خدیجہ زوجہ رہی، زوجات کے متعلق کوئی واعظ و نصیحت رسول اللہ کو قرآن مجید میں نہیں کی گئی۔ جب تک وہ رہی، جب تک وہ رہی، ان کی 25 سال کی عمر تھی نا، آپ ان کی 40 سال کی کر لیں، 50 سال کی کر لیں، 60 سال کی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میاں بیوی تو ہیں، نکاح تو ہو گیا ہے۔ محققین کہتے ہیں ان کی عمر بھی 28 سال تھی، حضرت کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 28 سال تھی۔ اب 70 سال بھی لگا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیگم تو ہے، بچے بھی اسی سے پیدا ہوئے ہیں، اور تو کسی سے پیدا نہیں ہوئے۔ ماریہ قبطیہ سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ بھی ابراہیم چلا گیا۔ تو اگر کوئی اولاد موجود ہے تو اسی کی ہے۔ آج اگر سید موجود ہے تو خدیجہ اور رسالت مآب کی اولاد ہے، اور تو کسی بیگم کی نہیں۔ تو آپ عمر میں نہ گھبرائیں کہ عمر کتنی تھی، زیادہ کر لیں، عمر کیا فرق پڑتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت زیادہ عمر کی ہوتی ہے، مرد کم عمر کا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عورت کم عمر کی ہوتی ہے۔ انور السادات نے ایک جرمنی عورت کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن وہ جرمنی عورت نہیں، چونکہ یہ فوجی تھے، وہ اس کے والد وغیرہ وہاں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا طاقتور ہے، بات بڑی اچھی کرتا ہے، اس نے شادی کر لی، اور تقریباً 30 سال کا فرق تھا۔ انور السادات 30 سال بڑے تھے، وہ 30 سال چھوٹی تھی، لیکن اس نے کہا میں نے تو انہی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی ہے تو عورت تو بہت کم عمر تھی، عورت نے مجبور کیا ہے اپنے پارسی والد کو کہ میں نے شادی کرنی ہے ان کے ساتھ۔ حضرت قائد اعظم نے نہیں کہا کہ میں نے شادی، فرق نہیں پڑتا اس سے کہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، لیکن اولاد بھی اسی کی ہے۔ اور یہ طے ہے کہ قرآن مجید نے کوئی واعظ و نصیحت ازواج نبی کو نہیں کی جب تک جناب خدیجہ رہیں، لیکن جب ڈھیر ساری عورتیں تھیں، 8-9 بیگمات تھیں، تو اس وقت آپ پڑھیں قرآن مجید 21واں پارہ کا آخری صفحہ پڑھیں، 22ویں سارے کو پڑھیں، 22ویں سارے کے تقریباً 3-4 صفحے آپ پڑھیں، پھر 29ویں پارے میں پڑھیں، جگہ جگہ پڑھیں تو ان کا تذکرہ جو ہے موجود ہے، اچھے انداز سے بھی موجود ہے، واعظ و نصیحت بھی کی گئی ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، سمجھایا گیا ہے فلاں فلاں کام کرو، ان کو سمجھایا گیا ہے زینت کر کے باہر جاہلوں کی طرح، کفار کی طرح نہ نکلا کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ گھر سے نہیں نکلنا، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ وہ گھر سے باہر بھی گئی ہیں، جنگیں بھی کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، بعد میں کیا کرتی رہی ہیں کیا نہیں کرتی رہی، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ گویا کہ گھریلو معاملات میں بھی حضور کی سیرت موجود ہے۔ بچوں کے ساتھ کس طرح پیار کرتے تھے، یہ سیرت بھی حضور کی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کیچ کر کے لکھ نہ دیا گیا ہو کہ حضرت نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن مجید جیسی نعمت موجود ہے، ہمارے پاس حضور کی سیرت موجود ہے، ہمارے پاس 40,195 فرامین موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، لیکن ہم نے خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی، سیرت نبی میں بھی
اور سیرت اہل بیت میں بھی اور ان کے فرامین بھی دیکھنے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے عمل کرنا ہے۔ نام کبھی کافی نہیں ہوتا، نام کبھی کافی نہیں ہوتا۔ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پوری تسبیح پڑھ دیں، پانی پانی پانی، پیاس آپ کی نہیں بجھے گی جب تک پانی نہ پئیں گے۔ تو روٹی کی ضرورت ہے، پوری تسبیح پڑھ دیں، 100 دفعہ کہہ دیں، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، جب تک کچھ خرچ نہیں کریں گے روٹی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ کام تو کرنا پڑتا ہے، یہ تو انسانیت ہے، انسان کو خود پتہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ در حقیقت قرآن مجید، حضور کی سیرت اور فرامین اہل بیت کے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور اتنا بڑا اثاثہ، اس میں ماشاءاللہ اس وقت قوم بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ جتنے ائمہ علیہ السلام کی روایات ہیں، انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے ہر امام کی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 40 جلدیں چھپ چکی ہیں، ابھی تک ان کی روایات ختم نہیں ہوئی۔ علم بھی انہوں نے دیا، دین بھی انہوں نے دیا، دنیا میں جتنی ترقی ہوئی وہ بھی انہوں نے دی۔ ان کا شاگرد تھا جابر بن حیان، پہلے مسلمانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، پھر انگریزوں نے فائدہ اٹھایا، آج وہ چاند مریخ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ انہی کی تعلیمات ہیں جو اپنی جگہ پر گویا کہ موجود ہے۔ اب پتہ نہیں 40 کے بعد کتنی اور جلدیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ کام وہ لوگ کر گئے ہیں، یہ کام ہم نے دیکھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب اسلام کا کام شروع کیا تو اکیلے تھے، اور حکم بھی پہلا پڑھنے کا آیا ہے۔ تو پڑھنا کس کو تھا؟ قرآن مجید کو۔ ہم تو نہیں پڑھتے، تو ہم تو پہلے حکم پر بھی عمل نہیں کرتے، کم از کم پہلے حکم پر عمل کر لیتے۔ پھر دوسرا حکم آیا ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیں، آپ کا رب بہت کریم ہے، اس نے آپ کو قلم کی تعلیم دی۔ کیا دینی معاملات میں ہم قلم چلاتے ہیں؟ کیا ہم کو اچھی بات کسی سے سنے تو لکھ لیتے ہیں؟ کیا ہم اچھا تذکرہ کسی سے سنے تو لکھ لیتے ہیں؟ کوئی بچہ بھی کبھی اچھی بات کر دیتا ہے، کوئی بوڑھا بھی اچھی بات کر دیتا ہے، کوئی جوان آیا لکھنے کی عادت ہے؟ ہمارے پاس کاغذ ہے، چھوٹی سی ڈائری ہے کہ ہم اس میں لکھ لیتے ہیں یا نہیں؟ مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ فوت ہوئے، ہمارے ایک مولوی صاحب جنہوں نے اسی سال آپ کے پاس محرم پڑھا ہے، یہ سندھی میں بھی بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں۔ یہ کراچی گئے ہوئے تھے، ایک عشرہ پڑھ رہے تھے، تو کھارا در کی مسجد میں چلے گئے کہ وہاں جمعہ ہے، اور آج مولانا صادق حسن صاحب وہ بھی یہاں آتے رہے، آپ کے ہاں تقریریں کرتے رہے، وہ تقریریں کریں گے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا انہوں نے تقریر کی اور کہنے لگے کہ ہمیشہ میں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتا تھا، آج میں ایک سیدزادے کا تذکرہ کروں گا۔ اور انہوں نے پوری کی پوری تقریر مولانا صفدر حسن صاحب کے بارے میں کی، پوری کی پوری تقریر۔ اور وہ کہنے لگے کہ مولانا صفدر حسن صاحب 8:32 پر فوت ہوئے ہیں، 9 بجے مجھے خبر ہو گئی تھی۔ تو وہ تقریر کر رہے ہیں، یہ بتایا انہوں نے تقریر میں۔ تقریر کے بعد مولانا صاحب نے پوچھا مولانا صادق حسن صاحب سے کہ میں تو 10 سال پڑھتا رہا ہوں، اتنے واقعات کا مجھے علم نہیں ہے جتنا آپ کو علم ہے۔ کہنے لگے جی میری عادت ہے کہ میں کسی کے بارے میں ان سے کوئی لفظ سنتا ہوں، ان کے بارے میں کوئی سنتا ہوں، ایک کاغذ پر لکھ کر ایک لفافہ میں نے بنایا ہوا ہے، اسی میں رکھ دیتا ہوں۔ اب جب مجھے پتہ چلا ان کی فوتگی ہو گئی ہے، اسی وقت میں نے لفافہ اٹھایا، 2-2.5 گھنٹے لگے، ان کو میں نے مرتب کیا۔ یہ تمام چیزیں اصل ہے لکھنے کی عادت، اور یہ دونوں حکم قرآن نے دیے ہیں۔ اقرا پڑھنے کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے، قلم کی تعلیم بھی قرآن مجید نے دی ہے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا اس پر لکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کے جتنے مقرر ہیں اکثریت ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، ہر کسی کی تقریر کے فقرات لکھ لیتے تھے، ان کو اکٹھا کر کے پڑھ دیتے تھے۔ آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے، اس میں کیچ کر لیتے ہیں، پھر ان کو لکھ لیتے ہیں۔ کئی مولوی صاحبان ایسے ہیں کہ ان کی بیٹیاں تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہیں، مجالس میں رہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، یہ تقریر لکھ دو، یہ تقریر لکھ دو، لکھ دیتی ہیں۔ تو لکھنے کی عادت جو ہے بہت اچھی ہے۔ اگر لکھنے کی عادت ہو تو انسان کو علم کا سمندر مل جاتا ہے، کبھی کوئی اچھی بات بتائے گا، کبھی کوئی اچھی بات بتائے گا۔ تو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس سیرت النبی موجود ہے، سیرت اہل بیت موجود ہے،
ان کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اصل ہے توجہ توجہ توجہ، ہم پڑھیں، غور و فکر کریں۔ تو رسول اللہ نے جب شروع کیا یہ کام اکیلے تھے، حضرت علی بھی ساتھ ہو گئے، جناب خدیجہ بھی ساتھ ہو گئے، زید بھی ساتھ ہو گئے۔ لوگ بحث کرتے ہیں کہ پہلے کون تھا بعد میں کون تھا، اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے۔ اگر کوئی پہلے آ بھی گیا ہے، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، 3 یا 4 روایتیں ہیں تو کچھ نہیں۔ اور اگر علم کا سمندر ہے، آنا مدینہ العلم و علی بابھا، تو اس کی بحث زیادہ ہے۔ پہلے بات کی تو ہے ہی نہیں، گھر میں تو علی تھے، وہ تو نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ جو گھر میں ہے وہ پہلے اس طرف جو ہے وہ آ گئے، وہ پہلے ہی سے پڑھے لکھے تھے، اس طرف بھی آ گئے اپنی جگہ۔ تو اب دیکھیں آپ، سب سے بڑی چیز جس نے رسول اللہ کو کامیاب کیا ہے وہ ہے ان کا کردار۔ کردار بہت بڑی عظمت کا مالک تھا ان کا۔ صداقت ان میں تھی، امانت ان میں تھی، دیانت ان میں تھی، وعدہ وفائی وہ کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کے اختلافات کو وہ ختم کرتے تھے، قتل و غارت کو۔ یہ سب چیزیں انہوں نے نبوت کے اعلان سے پہلے کی ہیں۔ ان کا کردار اتنا عظیم تھا، جب دشمنوں سے پوچھا جاتا کہ اس پر کوئی اشکال ہے، کوئی عیب ہے، جب عمر عاص وغیرہ گئے حبشہ کے بادشاہ کے پاس، وہاں جا کے کہا ایک بندہ آ گیا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنی طرف لے جا رہا ہے، ہمارے گھر خالی ہو رہے ہیں، ہمارے کام کرنے والے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے 2 چیزیں پوچھی، ایک یہ کہ اس کا خاندان کیسا ہے، انہوں نے کہا وہ تو بڑے ٹاپ کا خاندان ہے، سب سے بڑے خاندان کا ہے۔ دوسرا پوچھا وہ خود کیسا ہے، کہا بڑا لاجواب آدمی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، صداقت ہے، اس میں امانت پائی جاتی ہے۔ کہا پھر اس کی مخالفت کرنے کی کیا تک ہے، وہ جو کچھ بھی بتاتا ہوگا وہ صحیح بتاتا ہوگا۔ لہذا عمر عاص اور دوسرے آدمی جو وفد گیا تھا، جنہوں نے تحفے تحائف دیے تھے، نیچے لوگوں کو بھی، بادشاہ کو بھی، سجدہ بھی کیا تھا بادشاہ کا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ لیکن جب یہ مسلمان گئے جعفر طیار کی سرکردگی میں، تو جعفر طیار نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی جھکے نہیں، کوئی سلام نہیں کیا، بلکہ السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یعنی اس پر سلام نہیں کیا، اگر ہدایت کی پیروی کرو گے تو سلام ہے، وگرنہ نہیں۔ ایک طرف سجدہ ہو رہا ہے، تحائف مل رہے ہیں، ڈھیر ساری چیزیں مل رہی ہیں، ایک طرف سلام بھی کچا ہے، السلام علی من اتبع الہدی۔ تو اس نے صرف ایک پوچھا کہ آپ جھکے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمارا نبی آیا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس کے سامنے بھی ہم نے نہیں جھکنا، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب میں آؤں آپ نے میرے لیے کھڑا نہیں ہونا، وہ سمجھاتا ہے آپ نے میرے گھٹنے پر یا پاؤں پر ہاتھ نہیں رکھنا۔ یہ اس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی کسی پر سلام کرو اس طرح کرو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، اس نے کہا مجھے کوئی سنائے۔ تو خدا کرے جعفر طیار بہت سمجھدار شخصیت تھے، انہوں نے سورہ مریم سنائی، اور مریم کے تو ماننے والے تھے، مریم کے پیٹ سے ہی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ عیسائی تھے۔ تو جتنا وہ مریم سورت سناتا رہا، 3 رکوع اس نے سنائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا آپ میرے مہمان ہیں، بڑے آرام سے رہیں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو سب سے بڑی چیز جو اس قابل بنی ہے کہ حضور کا اسلام دنیا میں آگے چلے، دشمنوں کی طاقت کے باوجود، دشمنوں کی مخالفت کے باوجود، مسلمانوں کو مارنے کے باوجود، مسلمانوں کو گرم ریت پر سلانے کے باوجود، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے باوجود، وہ حضرت کا اپنا کردار تھا۔ کردار اتنا عالی تھا، پوری زندگی میں کبھی انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی، پوری زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا۔ اب زندگی میں بچپنے بھی آ جاتا ہے، بچپنے میں بھی تھپڑ نہیں مارا، بعد میں بھی تھپڑ نہیں مارا، پوری زندگی میں کسی کا حق نہیں کھایا۔ جب وہ اپنا دودھ پینے کے لیے گئے تو جو بکری تھی وہ تو بیچاری نکارے تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو حضرت نے ہاتھ لگایا تو دونوں تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت ایک تھن کا پیتے تھے، دائیں کا بائیں کا نہیں پیتے تھے، وہ اپنے دوسرے آدمی اس کا جو بیٹا تھا اس کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو ابتدا سے ہی حق کی ادائیگی بھی ہے، صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے صداقت کا، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے امانت کی ادائیگی کا، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے وعدہ وفائی کا۔ کہا گیا ہے کہ یہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ ہے مومن، صداقت، امانت کی ادائی۔ صداقت یعنی جب بولے سچ بولے،
امانت کی ادائیگی، وعدہ وفائی، یہ حدیث ہے، یہ جس میں پائی جائیں وہ مومن ہے، جس میں نہ ہوں وہ منافق ہے۔ اب تینوں نہ ہوں تب بھی منافق، دو نہ ہوں تب بھی منافق، ایک نہ ہو تب بھی منافق۔ اگر ہم ان تینوں کو ہی صرف اپنا لیں، صداقت، امانت داری اور وعدہ وفائی، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں سب چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے نہ کبھی کسی کو مارا ہے، جنگ میں کسی کو زخمی نہیں کیا، جنگ میں حملہ نہیں کیا کسی پر، کسی کو تیر نہیں مارا، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو کوڑا نہیں مارا، کسی کو کچھ نہیں مارا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی وفات سے پہلے ریفرینڈم کرایا، استصواب، آپ لوگ اس کو چونکہ انگریزی بولتے ہیں، آپ لوگ ریفرینڈم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ جس طرح تبلیغ کرنے کا حق ہے، یہ غدیر میں بھی یہی کہا تھا، وہاں بھی یہی کہا کہ جس طرح تبلیغ کرنے کا حق ہے وہ میں نے کی ہے۔ سب نے کہا، سب مسلمان تھے اس وقت وفات کے قریب۔ انہوں نے کہا ہاں جی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو مجھے ابھی بتا دے، میں معذرت کر لوں گا تاکہ قیامت کے دن مجھے جواب دہی نہ ہونی پڑے۔ ایک صحابی اٹھا، کہنے لگے جی آپ نے کوڑا مارنا چاہا تھا اونٹنی کو، وہ مجھے لگ گیا تھا۔ اب اس میں حرج تو کوئی نہیں، کوڑا تو اونٹنی کو مار دے، وہ قریب تھا اس کو لگ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر آپ بے شک کوڑا لے آئیں مجھے مار لیں۔ کہنے لگا نہیں، وہ آپ کا اپنا کوڑا ہونا چاہیے۔ تو آدمی گیا، سلمان فارسی کو بھیجا گیا کہ جا کے وہ کوڑا لے آؤ۔ جناب زہرا گھبرا گئی، کوڑا اس وقت؟ وہ تو اس وقت لے جاتے ہیں جب انہوں نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، آج کل تو وہ مریض ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے مانگا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی کیوں مانگا ہے؟ جب پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئی کہ میرا بابا تو مریض ہے، اب کوڑا ووڑا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ دونوں بیٹوں کو، چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، دونوں کو بھیجا، ان کو کہنا ہمیں کوڑے مار لے لیکن ہمارے ان کو نہیں۔ وہ کوڑا آ گیا، ظاہر ہے کہ وہ تو صحابی تھا، اس نے کوڑا تو نہیں مارنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے کوڑا جس جگہ لگا تھا وہ جگہ مجھے چومنے دے، میں نے مارنا نہیں ہے۔ تو اس نے بقا شانے کی جگہ کو چوما۔ تو ظاہر ہے کہ یہ استصواب وہی کرا سکتا ہے جو آدمی صاف ہو، شفاف ہو، ہر لحاظ سے یہ کردار کی بلندی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کلمہ کہا۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ کردار کی بلندی تھی کہ مولا کائنات جب دنیا سے گئے، پہلا کلمہ انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ کبھی کسی اور سے سنا، کسی نبی سے ہم نے نہیں سنا، انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ جو آدمی زندگی اچھی گزارتا ہے وہ آخر تک کامیاب ہوتا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن